السلام علیکم، خوش آمدید ہمارے نیو لیسن میں، نیو سیریز جس میں ہم قرآنک وکیبلریز پڑھیں گے۔ یہ پائی چارٹ ریپرزینٹ کرتا ہے ان تمام ورڈز کو جو قرآن میں ہیں۔ یہ 100% مطلب یہ کمپلیٹ پائی چارٹ صحیح۔ یہ حصہ 45% یہ ریپرزینٹ کرتا ہے ان 72 ورڈز کو جو قرآن میں بہت دفعہ یوز ہوئے ہیں۔ تو صرف یہ 72 ورڈز ہی یاد کر لینا کا مطلب یہ ہے کہ آپ 45% آف دا قرآن آلریڈی سمجھ سکتے ہیں۔ ان 72 ورڈز میں پریپوزیشنز آ جاتی ہیں، پروناؤنس، کویشچن ورڈز آ جاتے ہیں، ایڈجیکٹیوز آ جاتے ہیں، بروکن پلورلز آ جاتے ہیں، اور اس طرح کے دیگر الفاظ وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کور کریں گے، اور یہ ہمارا ہوگا لیسن 1 جو ہم اس سیریز میں کور کریں گے۔ لیسن لیول 2 میں آ جاتا ہے 20%، جس میں یہ وہ ناؤنز ہیں جو قرآن میں بہت دفعہ یوز ہوئے ہیں، فریکوینٹلی یوز ہوئے ہیں، اور یہ ہیں آلموسٹ 100 ورڈز۔ اس کے بعد آ جاتا ہے 200 وہ ورڈز جو قرآن میں 20% آف دا ٹائم فریکوینٹلی یوز ہوئے ہیں۔ یہ وربز، ان میں سے کافی وربز ایسے بھی ہیں جو اردو زبان سے ملتے جلتے ہیں، تو ان کا سمجھنا اور یاد کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ لاسٹلی 15% یہ ہم اسکپ کریں گے، کیونکہ یہ 15% میں وہ وربز اور وہ ناؤن ہیں جو بہت ہی یونیک ہیں۔ انفیکٹ یہ ایون اتنا یونیک ہیں کہ جو عربی زبان کے نیٹو اسپیکر ہیں عربک کے، وہ تک بھی ان میں سے کچھ الفاظ کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے ڈکشنری کا یوز۔ آج کے لیسن میں ہم جو ورڈز پڑھیں گے وہ ہیں ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اس میں اشارہ، جس کے اندر آ جاتا ہے ہا اولائی، ہازی، ذالکا، تلکا، ہاذا، اللاتی، الذین، اولئکا اور الذی۔ اب ایک ایک کر کے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ود ایگزامپلس قرآن میں سے۔ ہاذا، ہاذا یوز ہوتا ہے میل کے لیے، اور ہاذا مطلب اس آبجیکٹ یا اس شخص کے بارے میں آپ یوز کریں گے جو آپ سے قریب ہو، صحیح ہے۔ تو انگلش میں اس کو دس بولیں گے، اردو میں یہ یا اس کی مثال ہم ایسے دیکھتے ہیں۔ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی ملتا تھا۔ ہاذا یہ۔ ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جنہوں نے کفر کیا سو وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے۔ بھی انگلش میں آپ کہہ لیں یہ ہے ود کا مطلب اس سے، تو ہاذا بھی ہاذا مطلب اس سے، مسئلہ مثال کو کہتے ہیں، تو اس مثال سے یہ اس پوری ان دو ورڈز کا ترجمہ بنتا ہے۔ دوسرا ہے اسی کا مونس حاذی، صحیح ہے، یہ کسی یا اس کی مثال ہم ایسے دیکھتے ہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ شجرہ ٹری کو کہتے ہیں، ٹری مونس کے کانٹیکسٹ میں استعمال ہوتا ہے عربک میں، اس لیے اس کے ساتھ جو ورڈ استعمال ہوا وہ ہے حاذی نہ کہ ہاذا۔ حاذ شجرہ اس درخت۔ تیسرا ورڈ ہے ذالکا۔ ذالکا میل کے لیے استعمال ہوتا ہے مذکر کے کانٹیکس میں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ آبجیکٹ ہو یا جگہ ہو، مگر ذالکا ہاذا کی الٹ ہے۔ ہاذا استعمال ہوتا ہے قریب کے آبجیکٹس یا شخص کے لیے، ذالکا یوز ہوتا ہے دور کے آبجیکٹ یا دور کے شخص کی طرف اگر آپ اشارہ کر رہے ہو تو۔ انگلش میں ڈیٹ، اردو میں وہ یا اس۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد بھی معاف کیا تاکہ تم شکر کرو۔ من بعد ذالک اس کے بعد۔ ذالک
کی طرح آپ ایک اور ورڈ دیکھیں گے کذالک. صحیح ہے. کذالک ذالک سے ہی ذالکہ سے ہی نکلا ہے، مگر کذالک کا جو مطلب بنتا ہے وہ ہے اسی طرح. انگلش میں ہم یا تو دیٹ از بولیں گے یا دس از. اس کی مثال ہم ایسے دیکھتے ہیں كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. کذالک اسی طرح، انگلش میں دس از یا دیٹ از. تلکا، تلکا ذالکا کا اپوزٹ ہے جینڈر میں، اور یہ مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ اور عورت ہو، کوئی آبجیکٹ ہو یا کوئی جگہ ہو. انگلش میں ڈیٹ، اردو میں وہ یا اس. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. یہ ہماری وہ حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی تھی اس کی قوم کے خلاف. ڈیٹ از انگلش میں ترجمہ ہوا ہے اور اردو میں وہ. ہاؤلائی یہ پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ قریب کے لیے کوئی ایک بڑا گروپ ہو. صحیح ہے، تو یہ پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے. انگلش میں دیز پیپل آپ کہہ رہے ہیں، یا یہ لوگ. اس کی مثال ہم ایسے دیکھتے ہیں ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار. اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دہرا عذاب دے. ہاؤلائی یہ لوگ. ہاؤلائی کا الٹ ہوتا ہے اولائکا. یہ بھی پلورل ہے، اور یہ دوز یا وہ کے کانٹیکس میں استعمال ہوتا ہے، وہ یا وہ لوگ. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. دوز آر دا پیپل، وہی جہنمی ہوں گے، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے. دوز آر دا پیپل. اولئک. الذی، الذی کا مطلب انگلش میں ہے ہی ہو، اور اردو میں اگر آپ بولیں تو یہ ہے وہ جو یا وہ جس نے، یا وہ جس کو. صحیح ہے، اردو میں اس طرح سے ترجمہ ہوگا، انگلش میں ہی ہو. اس کی مثال ہم ایسے دیکھتے ہیں الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کیں. الذی ہی ہو یا ہو. صحیح ہے، جس نے، یا آپ اردو میں اس کو اس طرح بھی بول سکتے ہیں وہ جس نے زمین اور آسمان بنائے. صحیح. اللاتی، یہ اس کا یہ الذی کا آپ کہہ لیں اپوزٹ ہے، اور یہ مونس کے اس میں استعمال ہوتا ہے شی ہو، وہ جو یا وہ جس. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. اور مت پکڑا دو نہ سمجھوں کو اپنے وہ مال جن کو اللہ نے تمہارے گزران کا ذریعہ بنایا ہے. اللاتی ڈیٹ. صحیح ہے، وہ جن کو. اس کی ایک اور مثال دیکھتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ بجز اس طریقے کے جو بہت ہی بہتر ہو. اس طریقے کے. صحیح ہے، اس طریقے کے جو بہت ہی بہتر ہو. باللتی. الذین، الذین آتا ہے دوز ہو. صحیح ہے، یہ پلورل ہو جاتا ہے. الذی کا سمجھیں دوز ہو پلورل ہو گیا، یہ الذین وہ جو لوگ یا وہ جن یا وہ جس. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا. صحیح ہے، سورہ فاتحہ کیا ہے یہ؟ دا پاتھ آف دوز. صراط کہتے ہیں پاتھ کو. الذین دوز.
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بڑھ گئے اور انہوں نے اختلاف پیدا کر لیے۔ آپ یہاں نوٹ کریں کہ یہاں پہ الذین نہیں کالذین ہے۔ کا انشاءاللہ یہ ہم آگے دوبارہ پڑھیں گے۔ کا بیسیکلی استعمال ہوتا ہے لائک کے لیے۔ کا مطلب ہوتا ہے لائک یا جیسے کہ، کالذین ان لوگوں کی طرح، ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا۔ اس کی آپ اس کو اردو میں اس طرح بول سکتے ہیں، ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، لائک دوز۔ آخری ہے تلکا۔ تلکا آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ فیمیل سنگولر کے لیے بھی یوز ہو رہا ہے اور پلورل کے لیے بھی، تو یہ دونوں آپ سنگولر اور پلورل دونوں میں دیکھیں گے، مگر آپ کو یہ کانٹیکسٹ سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پہ سنگولر شی کی بات ہو رہی ہے یا پلورل میں دوز کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس کا ترجمہ بھی وہی ہے، وہ جو یا دوز ہو۔ تلک امانیہم، دیز آر دیئر فینسیز، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ یہ چارٹ آپ کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ آپ اس کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیں یا اپنے پاس سیو کر لیں، تاکہ اس کو بار بار دیکھ دیکھ کے آپ یاد کر سکتے ہیں، اور جب بھی قرآن میں آئے گا تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ اس لیسن کے بعد سے۔ سو نیکسٹ لیسن تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ جزاک اللہ فار واچنگ۔ لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو بھی اس خیر خیر میں حصہ ملے، اور آپ بھی دوسروں کے قرآن پاک پڑھنے سمجھنے کا اور اس کو سیکھنے کا ذریعہ بن سکیں۔ جزاک اللہ۔